وہ ہبا کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ حمزہ انہیں واپس گھر ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ ہبا کے دائیں بازو کی کونے کی بون میں فریکچر ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس پہ پلاسٹر کر دیا تھا اور ہاتھ کو ہلانے سے منع کیا تھا۔ ساتھ میں اس نے ٹیبلٹس بھی دی تھی۔ ابھی اس کا درد کافی کم تھا۔ ریدا نے اسے پین کلر دودھ کے ساتھ دی اور اس کے بال پونی سے آزاد کرتے ہوئے اسے لیٹنے میں مدد دی۔ کافی دیر ریدا اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہبا کے پاس ہی سو جائے گی، کیونکہ بھائی کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کدھر ہیں اور کب تک آئیں گے، اور اسے ڈر تھا کہ گھر واپس آ کر وہ پھر سے ہبا پر غصہ نہ ہو۔ ہبا نے ریدا کو اپنے ماضی کے بارے میں بتایا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ کوئی اس قدر کیسے ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی جوان بیٹی ہونے کے باوجود وہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ریدا کے ماں باپ زندہ تو تھے، لیکن اس کے پاس نہیں تھے۔ بچپن سے ہی وہ ان دونوں کو چھوڑ کر اپنی اپنی زندگیاں شروع کر چکے تھے، لیکن اس کے پاس اس کا بھائی تھا جس نے ماں اور باپ دونوں بن کر اسے پالا، اسے ہر سرد اور گرم سے دور رکھا، ہمیشہ اس کا محافظ بنا رہا۔ جب تک دونوں اسکول جاتے تھے تب بھی کوئی ریدا کے ساتھ پرینک کر لے تو وہ تاشفین کے ہاتھوں بچتا نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے پاس اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کیا پتا ہبا کی طرح وہ بھی کہاں بھٹک رہی ہوتی۔ اس نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تاشفین جیسا بھائی دیا تھا۔ ریدا نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ سب ٹھیک کر دے گی اور اسے یہاں سے جانے نہیں دے گی، تو ہبا مطمئن ہو کر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ بھی تھی اور کچھ ٹیبلٹس کا اثر بھی تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ریدا اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ ہبا کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ نیچے آئی اور لانچ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ تاشفین کے آنے پر وہ اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے ریدا، ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ خیریت؟ ریدا کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اس کا دل دھڑکا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا خیریت ہو سکتی ہے بھائی؟ ریدا نے تاشفین کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو واپس بیٹھ گئی۔ وہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو ریدا نے الٹا اس پر سوال داغا۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اس نے ریدا سے نظریں چراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت کوئی بھی بری خبر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ہبا کہیں چلی نہ گئی ہو۔ ریدا کی باتوں سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں جو ہوا وہ سب باتیں جان چکی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں بھائی کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی یہ کرے جو آپ نے آج اپنی بیوی کے ساتھ کیا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ریدا نے اس کی طرف گھوم کر اس سے ایک ہی سوال کیا تو تاشفین کی آنکھوں میں دکھ کے تاثرات ابھرے۔ برا لگے گا، دکھ ہوگا آپ کو، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں، تو جو میرے ساتھ ایسا کرے گا آپ اسے ضرور سزا دیں گے، رائٹ؟ ریدا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دباتے ہوئے پوچھا تو تاشفین نے ہاں میں گردن ہلائی۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ اسے بھی معلوم تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن ہبا کے نکاح کا سن کر، پھر ہبا کے منہ سے اقرار سن کر اسے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ تو بھائی آپ نے اس کے ساتھ اس لیے ایسا کیا کہ اس کا پیچھے کوئی نہیں، کوئی آپ کو سزا دینے والا نہیں ہے؟ بھائی جب وہ آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ اس کی بات سن لیں تو آپ نے کسی غیر کی باتوں میں آ کر اس کی بات سننا ہی گوارا نہیں کی۔ آپ مجھے اتنی بات بتا دیں بھائی کہ اگر اس پر آپ کو یقین ہی نہیں تھا تو نکاح کیوں کیا تھا آپ نے؟ کیا آپ کو تب نہیں معلوم تھا کہ جس لڑکی کو میں جنگل سے اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں اس کا ماضی کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ اگر نہیں تیار تھے تو پہلے اس کے بارے میں جانتے، ماضی کے بارے میں جانتے، جب تسلی ہو جاتی تو تب نکاح کر لیتے۔ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو تو اتنا معلوم ہے نا کہ پھوپھو اور علیزہ آپ کے اس نکاح سے اور ہبا سے خوش نہیں تھی، تو وہ گھٹیا انسان کس کے ذریعے ہمارے گھر آیا؟ آپ کا دماغ اتنا بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ ایک بار آپ سچ کی تحقیق کر لیں؟ آخر جو آپ کا پلو پکڑ کر پیچھے پیچھے چل رہی ہے، منتیں کر رہی ہے کہ ایک بار اس کی باتیں سن لیں۔ کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے اپنی بیوی پر؟ ریدا نے اس پر دکھ بھری نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو اس نے نظر جھکا دی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میں اتنا ہی کہوں گی بھائی کہ آپ اس کی بات سن لیں ایک بار، اس کے بعد بھی اگر اسے گھر سے نکالنے کا ہی آپ کا فیصلہ ہوا تو میں بھی اسی کے ساتھ چلی جاؤں گی، پھر آپ ڈھونڈ لینا کسی ٹرسٹیبل انسان کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تاشفین کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی پیشانی پر محبت بھرا لمس محسوس کرتے ہوئے ہبا نے کسمسا کر اب آنکھیں کھولیں۔ زیرو بلب کی مدھم سی روشنی میں اسے تاشفین خود پر جھکا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے واپس آنکھیں بند کر لیں تو تاشفین نے اس کی بند آنکھوں پر ہونٹ رکھ دی۔ وہ ہبا کو جاگتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہبا ناراض ہے، اس وجہ سے واپس آنکھیں بند کر گئی۔ وہ پیچھے ہوا تو ہبا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہبا میری جان، آئی ایم سوری، پلیز اپنے فین جی کو معاف کر دو۔ پتہ نہیں کیوں غصہ کنٹرول نہیں کر پایا اور تم پر ہاتھ اٹھا لیا۔
تاشفین نے اس کے پلاسٹر والے بازو پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کی گال سے ہلانے لگا جہاں اس کی انگلیاں کی چھاپ ابھی تک دکھائی دے رہی تھی۔ ہبا، تمہیں کھونے کا ڈر مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں معلوم ہے میں نے بچپن سے ہی بہت کچھ کھویا ہے، ماں باپ کے پیار سے محروم رہا، کبھی مجھے کسی کی توجہ نہیں ملی۔ مجھے بھی پیار کی، محبت کی ضرورت تھی، لیکن کوئی نہیں تھا جو مجھے پیار دیتا، جو میرے درد کو سمجھتا۔ اسی وجہ سے میں نے سب دکھ اپنے دل میں چھپا لیے۔ کوئی نہیں تھا جس سے میں شکوہ کرتا، جس سے میں اپنی کامیابی شیئر کرتا، جس سے اپنے دکھ شیئر کرتا۔ ردا اور حمزہ ہی دو رشتے تھے میرے پاس۔ حمزہ بچپن سے میرے ساتھ رہتا تھا، ہمیشہ وہ سائے کی طرح میرے ساتھ رہا۔ پھر ردا تھوڑی بڑی ہو گئی، لیکن میں نے اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جیسے بچپن میں چھپ چھپ کر روتا تھا، ایسے میری بہن بھی روئے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس کی ہر خواہش پوری کروں۔ اسے کبھی نہ لگے کہ میرے ماں باپ ہوتے تو یہ ہوتا، میں ہی اس کی ماں تھا اور میں ہی اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا دوست۔ آج وہ میری گڑیا، میری بہن اتنی بڑی ہو گئی ہے، اس نے اپنے بھائی کی آنکھیں کھولی، اور تمہیں پتہ ہے وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی ہبا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب سے تم آئی میری زندگی میں، تم نے مجھے توجہ دی۔ میرے لیے جب تم اسپیشلی کھانا بناتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے لیے جب تیار ہوتی ہو تو دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ آفس سے آ کر تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں تو ساری تھکن غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے میری جان، تم نے مجھ سے بھی مشکل وقت دیکھا ہے، تم بھی ماں باپ کی محبت سے محروم رہی ہو۔ مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی، تم پر یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن بس غصے پر قابو نہیں رہا۔ میری دل والی گڑیا مجھے معاف کرے گی نا؟ تاشفین نے اس کی ناک کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ اس کی باتوں کو سنتے ہوئے ہبا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے تاشفین کی باتوں میں اپنا بچپن دکھائی دیا، جب وہ بھی چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اسے بھی ماں باپ کی ضرورت تھی کہ وہ اس کے پاس ہوتے تو وہ محبت کے لیے نہ ترستی، توجہ کے لیے نہ ترستی۔ بہن جی، وہ آدمی جھوٹ بول رہا تھا، ہبا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا تو تاشفین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے صفائی نہیں چاہیے ہبا، آئی ایم سوری نا میری جان۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہبا اسے صفائی دینے لگی تو تاشفین کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس نے ہبا کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بولنے سے روکا۔ بہن جی، آپ نے بھی تو سب باتیں بتائی نا، میں صفائی نہیں دے رہی، بس وہ بات بتا رہی ہوں۔ اور آپ معافی نہ مانگے، آپ کی جگہ میں ہوتی تو شاید میں بھی ایسے ہی کرتی۔ اس نے تاشفین کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہبا کا اتنا مان بخشنے پر اسے مزید شرمندگی ہوئی کہ اس نے ہبا کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پھر بھی وہ اسے کہہ رہی ہے کہ تم نے غلط نہیں کیا۔ بہن جی، چاچی کے بھائی نے میرا سودا کیا تھا، مجھے اس آدمی کے آگے بیچ رہا تھا، وہ پیسے لے کر مجھے خرید رہا تھا۔ میں کوئی چیز ہوں کیا جو کوئی بھی خرید لے گا؟ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی، اور یہ انسان بھی وہاں گیا تھا، مجھے دیکھ کر عجیب سی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے نکاح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ چاچی کا بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہوتے، استعمال کر کے آگے دے دیتے، تو میں ڈر گئی تھی اور اس وجہ سے میں بھاگ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن جب آپ کے ساتھ باہر گئی تھی تو تب میں نے اسے دیکھا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھر چلیں۔ ہبا نے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے پوری بات بتا دی۔ تاشفین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کی بات سن کر اسے ڈھیروں شرمندگی ہوئی۔ کاش وہ پہلے ہی اس کی بات سن لیتا۔ اس نے ملک جیسے گھٹیا انسان کی بات پہ یقین کیسے کر لیا؟ اب اسے ہبا سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ اس نے ہبا کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے بازوؤں کے حصار میں لیا تو ہبا کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس نے جلدی سے ہبا کو چھوڑا۔ کیا ہوا ہے ہبا؟ بازو میں پین ہو گیا ہے کیا؟ سوری، مجھے یاد نہیں رہا تو۔ بلب کی روشنی میں اس نے ہبا کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھے تو سوری کرنے لگا۔ کیا ہو گیا فین جی؟ مجھے نہیں پین اور آپ بار بار نہ سوری کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے آپ کے ڈمپلز دیکھنے ہیں فین جی۔ اس نے اپنا سر واپس تاشفین کے بازو پر رکھتے ہوئے کہا تو تاشفین کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تو ہبا اپنے ہاتھوں سے انہیں چھو کر محسوس کرنے لگی۔ جو کام ہم دونوں نہیں کر پائے وہ ملک نے 2 منٹ میں کر لیا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ شکر ہے اب اس جاہل سے تو جان چھوٹے گی۔ خوشی سے آج علیزہ کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ آج دن کی کہانی اپنی ماں کی زبانی سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہاں میری جان، تم اگر اس وقت ہوتی نا، اس کا منہ دیکھتی جب تاشفین اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، ویسے شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ ابھی تو ایک ہی سامنے آیا۔ نیسا بیگم ناگواری سے اس کا ذکر کرنے لگی، جیسے اس کے بارے میں بات کر کے وہ گندی ہو رہی ہوں۔
اچھی ہی بات ہے امی، آنے دینا سامنے۔ تو تاشفین اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکالے۔ میری جگہ پر قبضہ جما کر بیٹھی ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے ہبا کے لیے شدید نفرت جھلک رہی تھی۔ تاشفین صبح تک ہی اسے برداشت کرے گا۔ کمرے میں بھی اس پر چلا رہا تھا۔ مجھے اس کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں اپنے روم میں آ گئی تھی۔ شاید اس کے بعد باہر چلا گیا۔ صبح کے بعد اس گھر میں اس منحوس کا چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اب تاشفین کو ہماری قدر آئے گی۔ ہر وقت اس کے پلو سے چپکا رہتا تھا۔ نفرت انگیز لہجے میں کہتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور پانی پینے لگی۔ علیزہ کسی نقطہ نظر کو گھورتے ہوئے مسکرانے لگی۔